دوستو ذرا سوچو، جس نسل کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف موبائل میں لگی رہتی ہے، پڑھائی نہیں کرتی، کچھ نہیں کر سکتی، اسی نسل یعنی جنریشن زیڈ نے پورے نیپال کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑ گیا، پارلیمنٹ جل گئی، وزیروں کے گھروں پر آگ لگا دی گئی اور عوام نے وزیر خزانہ کو سڑک پر جوتوں سے مارا۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ کیا صرف سوشل میڈیا بند ہونے کی وجہ سے پورا ملک آگ بگولا ہو گیا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بڑی کہانی چھپی ہے؟ چلیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ نیپال میں کیا ہو رہا ہے؟ جنریشن زیڈ کی بغاوت۔ جس نسل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گی، اسی جنریشن زیڈ نے نیپال میں حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو استعفیٰ دینا پڑا۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ وزیر اعظم اور صدر کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، پارلیمنٹ جل گئی، وزیر خزانہ کو عوام نے جوتوں سے مارا، اور ایک سابق وزیر اعظم کی بیوی کی آگ لگنے سے موت بھی ہو گئی۔ یہ سب شروع ہوا 8 ستمبر 2025 کو کھٹمنڈو میں، جہاں ہزاروں نوجوان احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ یہ احتجاج ایک NGO نامی نیپال نے منظم کیا تھا۔ زیادہ تر نوجوان اسکول اور کالج کے طالب علم تھے۔ یہ مارچ پرامن تھا، لیکن پولیس نے مظاہرین پر واٹر کینن، آنسو گیس اور ربر کی گولیاں چلائی۔ بعد میں پولیس نے اصلی گولیاں بھی چلائیں، جس سے 19 مظاہرین مارے گئے اور 400 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ان میں ایک 12 سال کا بچہ بھی شامل تھا۔ یہ خبر پھیلتے ہی پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گئے، سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگ گئی۔ اس غصے کی ایک بڑی وجہ حکومت کا سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگانا۔ نومبر 2023 میں نیپال حکومت نے کہا کہ ساری بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں کو ملک میں رجسٹر ہونا پڑے گا۔ صرف ٹک ٹاک نے یہ رجسٹریشن کی، باقی سب نے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ٹویٹر سمیت 26 بڑی ایپس بند کر دی گئی۔ عوام کا کہنا تھا کہ یہ سب حکومت نے صرف اپنی کرپشن اور بدعنوانی چھپانے کے لیے کیا۔ بے روزگاری اور کرپشن۔ نیپال میں نوجوانوں کی بے روزگاری 20% سے زیادہ۔ نئی نوکریاں نہیں ہیں، اسی لیے لوگ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہزاروں نوجوان پیسے کمانے کے لیے روس یوکرین جنگ میں روسی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ دوسری طرف نیپالی وزیروں اور ان کے بچوں کی عیش و عشرت سوشل میڈیا پر دکھائی دینے لگی۔ نیپو کڈز اور نیپو بیبیز کے نام سے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگے۔ عوام نے کہا عام لوگوں کے بچے تابوت میں واپس آتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کے بچے غیچی بیگز کے ساتھ۔ سیاستدانوں کی بدعنوانی۔ نیپال کے نوجوان 70 سال سے اوپر کے پرانے سیاستدانوں سے تنگ آ چکے تھے، جو بار بار حکومت بدلتے رہتے ہیں۔ تقریباً سبھی بڑے لیڈرز پر کرپشن کے کیس ہیں۔ شیر بہادر دیوبا پر غیر قانونی کمیشن لینے کا الزام، ان کی بیوی پر جعلی ڈاکومنٹس بنا کر نیپالیوں کو بھوٹانی ریفیوجی بنا کر امریکہ بھیجنے کا الزام، سابق وزیر اعظم پشو کمل دہال پر پیسے ہڑپنے کا الزام، موجودہ وزیر اعظم کے پی شرما اولی پر زمین غیر قانونی طور پر بیچنے کا الزام۔ ان سب کو بچانے کے لیے ایک روایت بنا دی گئی کہ سیاستدانوں کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہوگی۔ اس سے بدعنوانی بہت بڑھ گئی۔ نوجوانوں کا غصہ۔ کرپشن، بے روزگاری اور ناانصافی پہلے ہی تھی، اوپر سے سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ یہ پابندی صرف اظہار رائے پر حملہ نہیں تھی، بلکہ ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی بھی ختم کر گئی۔ نیپال کی ٹورازم انڈسٹری، جو سوشل میڈیا پر بہت انحصار کرتی ہے، بری طرح متاثر ہوئی۔ لاکھوں نیپالی خاندان اپنے باہر جانے والے عزیزوں سے بات کرنے کے لیے میسیجنگ ایپس استعمال کرتے تھے، وہ بھی بند ہو گئیں۔ انجام: پابندیوں کے بعد عوام کا غصہ پھٹ پڑا، کرفیو لگا، لیکن احتجاج پورے ملک میں پھیل گیا۔ پولیس نے گولیاں چلائی، پھر بھی لوگ سڑکوں پر ڈٹے رہے۔ آخرکار دباؤ میں آ کر حکومت کو پابندی ہٹانی پڑی۔ وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا اور پھر وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو بھی ہٹنا پڑا۔ لیکن احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا، لوگ اب نظامی اصلاحات مانگ رہے ہیں۔ نتیجہ: نیپال کی یہ تحریک ایک سبق ہے دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے کہ اگر عوام کی آواز کو دبایا جائے، بدعنوانی کو نظر انداز کیا جائے اور روزگار کے مسائل کو حل نہ کیا جائے تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اب خطرہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر نیپال میں دوبارہ بادشاہت لانے کی کوشش کریں، لیکن اصل حل صرف جمہوری نظام کے اندر سے آ سکتا ہے۔ یہ احتجاج صرف سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف نہیں تھا۔